أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قادر، ناظرین محترم، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم پیغامات لے کر آیا ہے. ہمارے لیے دستور، ہمارے لیے قانون، ہمارے بڑے پیغامات اس میں مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بہترین تحفہ عنایت فرمایا ہے. ماہ رمضان کی شکل میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم عبادتوں کو اس میں شامل حال رکھا ہے. قرآن نازل کیا، شب قدر ہے، سانسوں کو عبادت، نیند کو عبادت، تسبیح، ارادی عمل میں بھی ثواب، غیر ارادی عمل میں بھی ثواب. ہر دن ایک نیا پیغام، نئے میسج ہماری زندگی میں آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 18 ماہ رمضان کو بارگاہ رب العزت میں دعا کرو، ایک قدم اور تقوی کی طرف بڑھا دو، تاکہ آہستہ آہستہ ماہ رمضان میں تم متقی و پرہیزگار بنتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نبہنی فیہ اللہم نبہنی فیہ لبرکات الاسحار ونور فیہ قلبک بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثار بنورک یا منور القلوب العارفین. خدایا، آج کے دن مجھے سحر کی برکتوں کے لیے بیدار رکھنا، میرے دل کو ان کے انوار سے منور کر دینا، اور میرے تمام اعضاء کو ان کے آثار کی اتباع پر آمادہ کر دینا. اپنے نور کے دریائے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے پروردگار. یقیناً اس میں شب زندہ داری، شب کی بیداری، سو کے اٹھنا خدا کے لیے. یہ نہیں کہ رات بھر جاگ ہی رہے ہیں اور اس کے بعد چلو پڑھ لیتے ہیں نماز شب بھی اور نماز بھی. خاص طریقے سے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا اور رات کی نیند کا مزہ لینا. ایسا نہ ہو، انسان کی صحت کے لیے بہت خراب ہے رات بھر جاگنا اور دن میں سورج کے وقت میں سونا. دل کی روشنی چاہیے، جسم اور جان اور روح کی خدمت میں بارگاہ رب العزت میں ہر طریقے کی اطاعت چاہیے. اللہم نبہنی فیہ لبرکات الاسحار. اس دنیا کے امکان میں یہ نظر اگر دیکھا جائے، نظر غائر اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کی ہر چیز
چاہے غرض ہو، جو ہر حضرت حق کے فضل و کرم کے محتاج نظر نہیں آتے. جوہر حضرت حق کے فضل و کرم کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی چیز کے وجود میں استقلال قابل تصور نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، مستقر نہیں ہے. لہذا ذات باری کے علاوہ تمام موجودات فخر ذاتی کا مجموعہ ہیں، خود اپنے اعتبار سے فقیر ہیں. یہ عطا الہی ہے جو ہمیں امیر بنا دیتی ہے، ورنہ سارے خزانے پروردگار کے پاس ہیں، لطف عنایات الہی خدا کے پاس ہے. ہم تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں. یہ نعمت الہی ہے کہ اس نے ہم سے مخصوص کر دیا ان دولتوں کو. صحت بھی دے دیا، ہاتھ پاؤں بھی دے دیا، بولنے کے لیے زبان بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، سکون بھی دے دیا. اسی لیے ہمیں ہر گھڑی ہر آن اس موجود لم یزل سے دعاؤں کے ذریعے رابطہ بنائے رکھنا چاہیے خدا سے. بہرکیف حیات المسلم، مسلم گھرانے کے ہر طبقے میں صبح کی بیداری کچھ الگ الگ انداز سے ہوتی ہے. عام طور پر صبح بیداری کی آج جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ صبح 7 بجے کی ہے. تو ہم کس طرح سحر کی برکتیں حاصل کر پائیں گے خدا ہی جانے. اکثر مائیں اپنے شوہر اور بچوں کو اسکول یا آفس روانہ کرنے کے لیے اٹھتی ہیں، انہیں نماز کی نہ فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی ہے، نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. اسی طرح گھر کے ہر فرد کا عمومی طور پر یہی حال ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ ماحول مسلمانوں کے گھر میں بن گیا کہ صبح جب اللہ کے ذکر سے نہ ہوگی تو پھر اس گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی. اکثر مسلم گھرانوں میں یہ عام ہو گیا ہے کہ رات دیر گئے جاگنا، جاگتے رہنا اور دعوتوں میں یا تفریح میں یا گیم میں، کھیل میں، یا پھر لامعنی لا یعنی بیکار فضول گفتگو اور انٹرنیٹ اور موبائل پر دنیا بھر کی مشغولیت رکھتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مغرب عشاء کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور فجر میں اٹھا ہی نہیں جاتا. یہ بہت ملال انگیز صورتحال ہے کہ مساجد میں فجر کے وقت بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی زیادہ تر جھکی ہوئی کمر، آج تو وہ بھی بند ہے، جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. نوجوان خال خال ہی دکھائی دیتے ہیں. اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس آ چکی ہے، آشنا ہو چکے ہیں، ایمان کی لذت ہم محسوس کر چکے ہیں، تو اس طرح لوگ گناہوں کی لذت کے خاطر رات بھر جاگ کر گزار نہ دیتے. اسی طرح ہم اطاعت خداوندی کی لذت کی خاطر رات کی آخری گھڑیوں میں نیند سے بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. آج کل یہ بیماری بہت بڑھ گئی ہے کہ لوگ رات گئے جاگتے ہیں اور آدھی رات کے بعد سوتے ہیں، اور اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اگلے دن کی مصروفیات میں بدنظمی کا شکار رہتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سونے کے بعد بھی جسم سکون اور طمانینت کے نعمت سے محروم رہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کے نظاموں پر مصنوعی روشنی کا کافی گہرا اثر مرتب ہوتا ہے. رات کو دیر سے سونا، خصوصاً جب ٹی وی یا کمپیوٹر کی اسکرین یا موبائل کی اسکرین سے نکلنے والی مصنوعی روشنیاں سامنے بیٹھے ہوئے صبح دیر تک اٹھنا انسان کے صحت پہ برے اثرات مرتب کرتے ہیں. سورج کے غروب ہو جانے کے بعد انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگائی ہوئی فطری جسم کی یہ پیغام دیتی ہیں کہ جسم سے خارج ہونے والے اسٹریس کے ہارمون کی مقدار بہت کم ہوتی ہیں،
اور اس کے مقابل میں اندھیرے میں خارج ہونے والے ہارمون کی مقدار خون سے زیادہ ہوں۔ ہارمون جہاں فوائد میں، وہاں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو بوڑھا جلدی کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اس کے اگین ہارمون جو دماغ کے فائنل غدود وغیرہ کے عمل میں معاون ثابت ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوتا جب انسان تیز مصنوعی روشنی میں سورج نکلنے کے سامنے رات تیز روشنی میں رات میں بیٹھتا ہے، پھر سورج نکل آنے کے بعد سوتا ہے، تو جسم کے اندر ہارمونز کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، جسم کے دباؤ کی مرمت وغیرہ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور انسان کے صحت پر وقت گزرنے کے ساتھ برے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، السحر الذ للمنام والجوع یزید فی طیب الطعام۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نیند کی لذت کو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ شب زندہ داری کرے۔ بالکل اسی طرح اگر غذا کی لذت محسوس کرنا چاہے تو بھوک کو محسوس کرے۔ نمبر 2، نور فیہ قلبی بضیاء انوارہ۔ قلب ظاہری دل، قلب ظاہری کے طور پر ایک بلڈ پمپ مشین ہے جو پورے بدن میں خون کی سپلائی صفائی کا ذمہ دار ہے۔ اسے مسلز کا ایک لوتھڑا سمجھ لیں جو اس وقت سے تھر تھراہٹ میں ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ جس دن اس کی کپ کپاہٹ رک گئی تو ہم سمجھے کہ وہ ہماری زندگی کی آخری سانس ہوگی۔ خون ایک ناپاک چیز ہے، اگر جسم سے نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے، کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کا نزول دل کے اوپر ہوا، نزلہ علی قلب بإذن اللہ۔ قرآن کو قبول بھی دل ہی نے کیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ جب مؤمن اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلوب، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اس طرح کے درجنوں آیات نشانی جس میں دل کی بات کہی گئی ہے۔ کیا یہی فزیکل ہارٹ ہے جس کا ICU میں آپریشن کیا جاتا؟ اللہ کی ذات کی وسعت اتنی ہے کہ وہ ساری کائنات میں نہیں سما سکتا، مگر قلب مومن میں اتر جاتا ہے، سما جاتا ہے۔ یہ کون سا قلب ہے؟ یہ کون سا دل ہے؟ وہ حدیث مبارک ہے کہ تو آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑا۔ سنو، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ جس طرح میڈیکل سائنس نے دھڑکنے والے دل کی مختلف بیماریاں بتائی ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ نے باطنی قلب کی، باطنی دل کی بیماریاں بھی بتائی ہیں۔ خصوصیات کے ساتھ قرآن مجید میں قلب کے ٹائپس بیان ہوئے ہیں، کون کون سی بیماریاں ہیں۔ سخت قلب، سخت دل، متکبر دل، جس پر مہر لگا دیا وہ دل، مجرم دل، ٹیڑھا دل، نہ سوچنے والا دل، وہ جو دل پہ زنگ لگ گیا ہو، قلب گناہ، آلود دل، اندھا دل، بے ایمان دل۔ یہ بیمار دل 5 صحت مند دل ہیں: دانشمند قلب، لرزہ اٹھنے والے قلب، ایمان والا قلب، مطمئن قلب، قلب سلیم۔
یہ ان دلوں کی بات کی گئی ہے کہ جن کا تعلق باطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ ظاہر میں تو مومن اور کافر کے دن میں ایک جیسا فنکشن پرفارم کرتے ہیں، لیکن ان کے باطنی حالات مختلف ہوتے ہیں۔ قلب ایک لطیفہ ربانی ہے۔ اب ان کی بیماریاں کون سی ہیں؟ قرآن و حدیث میں دل اور روح کی یہ بیماریاں منشن ہوئی ہیں: شرک، تکبر، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، ریاکاری، ناجائز نفسیاتی خواہشات، اللہ سے بے خوفی، یقین کی کمی، بے نیتی، بے چینی، انجانہ خوف، اور حسی، بے حسی، نفاق، چغلی وغیرہ وغیرہ، غفلت، ان تمام بیماریوں کے ساتھ دل لپٹا ہوا ہے۔ بیمار دل کو صحت مند کرنا، مردہ دل کو زندہ کرنا، تاریک دلوں کو نور پھونکنا، بے حس دلوں کو ضمیر بنانا، اندھے دل کو بینا بنانا، بے ایمان دل کو متقی بنا دینا پیغام ہے۔ اور اس اصلاح قلب کے نتیجے میں غلط عقائد کا صحیح ہو جانا، اعمال بد کا صالح ہو جانا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تصدیقی قلب اور تزکیہ نہ ہو تو بندہ مردم شماری میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، گنتی ہو یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ قلب یعنی دل صرف ایک چیز کا مقام ہے، اس میں دو اپوزٹ چیزیں، دو متضاد اور الگ الگ چیزیں نہیں سما سکتی، ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ممکن ہی نہیں کہ دل ایک ہی وقت میں عرش رحمان بھی ہو اور خانہ شیطان بھی ہو، خدا کا گھر بھی ہو اور شیطان کا مسکن بھی ہو۔ یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک ہی وقت میں اللہ کے دوست کو اور اس کے دشمن کو بھی اپنے اندر جگہ دے دے۔ ارشاد ربانی، ارشاد پروردگار ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک روایت ہے جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف الانسان ان اللہ عز وجل یقول ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، پروردگار ہماری دوستی اور دشمنی کو ایک دل میں قرار نہیں دیتا۔ ہماری دوستی بھی ہو، ہماری دشمنی بھی ہو، ایک ہی دل میں نہیں رکھ سکتا۔ یا تو بندہ میرا ہے یا میرے بغیر ہے، میرے غیر کے ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک دل میں ہم سمیٹ کے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کا گھر رحمان کا گھر بھی ہو، شیطان کا مسکن ہو، ولایت علی بھی ہو اور علی کے دشمنوں سے محبت اور الفت اور ہمدردیاں بھی ہوں، علی ابن ابی طالب سے محبت ہو اور عمل دوسروں کا ہو، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے۔ یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، بحار الانوار جلد نمبر 24۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِ، میرے اعضاء، میرے پارٹ آف باڈی، میرے جوارے کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے آمادہ رکھنے میں میری مدد فرما۔ ہر جسم کے ہر حصے تیری اطاعت کریں، آنکھ، کان، دل، دماغ، زبان، اعضاء و جوارے سب تیرے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، میری مدد کر دے۔ یعنی میں کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد کر دے، اور میرے اعضاء و جوارے کی طاقت کو
اپنے احکام بجا لانے میں ایک لمحے کے بھی غفلت نہ پڑنے دے. وَلَا تَكْلِنِي إِلَى نَفْسِ طَرَفَتْ عَيْنٍ أَبَدًا، ایک لمحے کے لیے اپنے مخالف نہیں بنانا، ہمیشہ اپنا چاہنے والا بنا. بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ الْعَارِفِينَ، اے نور کے ذریعے، اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے. یقیناً دل کو نور وہی ہو جائے معرفت والے، معرفت الہی حاصل ہو جائے تو دل روشن ہو جاتا ہے. اب دعا میں پیغام بالکل مختصر گفتگو ہوتی ہے، یعنی ایک روزے میں تھوڑی دیر انسان اس کے بارے میں غور و فکر کر لے، سوچ لے، خیال کر لے. دعا کا پیغام ہے سحر کی برکات سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. سحری کرنا بھی ہے، سحری میں دعا اور استغفار بھی کرنا ہے، اور خدا کے احکام کے لیے جاگنا بھی ضروری ہے. کب سونا ہے اور کب جاگنا ہے، یہ بھی اللہ نے رات کو اندھیرا اسی لیے بنایا ہے، آرام دہ اسی لیے بنایا ہے کہ انسان رات میں سوئے اور دن میں کام کرے. دل کے روشنی خدا کے نور سے ہے. دل میں روشنی اسی وقت آئے گی جب خدا کا نور ہوگا. اندھیرا ہو جائے گا خدا کے نور نہ آنے کی وجہ سے. اعضاء و جوارح خدا کے تسخیر میں ہیں، انہی کے کنٹرول میں ہیں، انہی کے قبضے میں ہیں. زبان ہماری ہو لیکن اپنی مرضی سے نہ بولے، ہاتھ ہمارے ہوں اپنے حساب سے نہ چلے، پاؤں ہمارے ہوں اپنے اعتبار سے نہ اٹھیں، کان ہمارے ہوں لیکن اپنے سوچ سمجھ سے نہ سنیں، بلکہ اسے اپنے آقا کے حوالے کر دیں. اسی کو ولایت کہتے ہیں. سب کچھ میرا ہے لیکن حاکم آپ ہیں. اسی لیے امام حسین کے تمام چاہنے والے یہ کہتے ہیں یہ جانیں آپ کی ہیں. بظاہر جسم میرا ہے لیکن اس پر جسم پر حکومت آپ کی ہے. یہ ولایت ہو جائے تو یہ ولایت حقیقی. ورنہ صرف نعرہ لگا دینا یا محبت کا کلمہ پڑھ لینا، قصیدہ پڑھ لینا، سلام پڑھ لینا، مجلس پڑھ لینا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ ولایت کی علامت نہیں. اپنے آپ کو محکوم بنا، ان کو اپنا حاکم بنا. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں خدا کا نور اور عفا اور معرفت والوں کے دلوں میں ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل سے پیغمبر اسلام نے کہا ہے جبریل مجھے موعظہ کرو، اللہ مجھے نصیحت کرو، دوسروں تک پہنچانا. ورنہ جبریل تو خود شاگرد ہے امیر المومنین. جبریل نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا یا رسول، اے محمد چاہے جیسے چاہو زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا کہ ایک دن موت آنی ہی ہے. چاہے جیسا چاہو دوست بناؤ، مگر یہ یاد رکھو کہ آخرکار جدائی مقدر ہے. چاہے جیسے عمل کرو لیکن جان لو کہ تمہارے لیے کیے کی جزا اور بدلہ ملنے ہی والی ہے. جان لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہر شخص کا شرف اس کی سحر خیزی ہے. سحر کے وقت بیدار رہنا، استغفار کرنا، مناجات کرنا، اور اس کا لوگوں سے بے نیازی ہونے میں پوشیدہ ہے. لوگوں سے بے نیاز ہو، سحر میں بیدار ہو، خدا سے راز و نیاز کی گفتگو کرے، خدا کو راضی کرے، اہل بیت کے اطاعت اور محبت میں لگ جائے، اور ایسا مطیع فرما بردار ہو جائے کہ وہ خود کہیں کہ تو میرا چاہنے والا. خداوند عالم ایسی محبت کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اور اس دلوں میں خدا کی محبت اور محبت آل محمد مسکن کر جائے. الحمدللہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی ہے روزہ نماز دیگر عبادتوں کی. بند ہے تب بھی ہم یہ پیغامات پہنچا رہے ہیں. تو اتنی گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریے، دوسروں تک پہنچائیے. پیغام الہی صدقہ جاریہ سمجھ کے کسی ایک دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور وہ سحر خیزی کی طرف آمادہ ہو گیا تو نسلوں اس کا ثواب انسان اٹھائے گا اور فائدہ حاصل کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.